والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا وقلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد اللهم لن قتل الأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم للصحابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حضرت قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث چن لیا کتاب کا، اور وارث کتاب جو ہے ایک پردہ غیب میں موجود ہے. عزیزان محترم، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کے وارث ہیں. دیگر چیزوں کا تو مل جائے گا کہ دعویٰ کیا، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں. قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، لہذا ہر انسان کے پاس علم نہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ دیگر چیزوں کا تو دعویٰ کیا. یہ وارث قرآن ہے، وارث کتاب ہیں کہ جو یہ عمل کر دیتے ہیں قرآن بن جاتا ہے. یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں بنتا ہے. یہ مولا علی رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے مولا علی کو غدیر کے میدان میں مولا پہلے بنایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں نازل ہوئی. مولا علی میدان میں جم کر پہلے لڑے، کن بنیان مرصوص کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے کنکریاں پہلے پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے چادر تطہیر کے نیچے چار نفوس کو پہلے لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. گھر سے جو کی روٹیاں پہلے گئیں، پورا سورہ دہر بعد میں نازل ہوا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. یہ جو ہے وارث قرآن ہے، اور ان کے عمل کو، ایثار کو، سخاوت کو پروردگار جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی جزا اس دنیا میں جو دے رہا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ گھر سے جو کی روٹیاں جا رہی ہیں، کوئی یتیم بن کر آ رہا ہے، کوئی مسکین بن کر آ رہا ہے، کوئی اسیر بن کر آ رہا ہے. اور روزے پہ روزہ اسائل کو دے دیا. پورا سورہ دہر، سورہ حلقہ ان کی شان میں نازل ہوا. تو جو اس دنیا میں سخاوت کر دے تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب گھر پہ آئے تو مولا نے کیا دیکھا کہ بچے بھوکے ہیں اور آگ روشن ہے. تو مولا نے سوال کیا شہزادی سے، تو شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن، آپ کو تو معلوم ہے کہ بچے
3 दिन سے بھوکے ہیں، لہذا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے اطمینان کے لیے، بچوں کے اطمینان کے لیے چولہا روشن کر دیا، اور اس پہ جو ہے ہم نے ظرف پتیلی رکھ دیا ہے۔ اب جو مولا علی نے سنا، اپنی ابا کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے، اور لے جا کر اس ابا کو فروخت کیا، اور اس کے عوض میں جو درہم ملا، مولا علی آئے، اور آنے کے بعد جو تمام ضروریات کی چیزیں ہیں، اناج وغیرہ خرید کر اب گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ملا، اور اس فقیر نے مولا کائنات سے سوال کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی ابن ابی طالب سے سوال کرے اور مولا اسے جو ہے خالی ہاتھ واپس کر دے؟ فقیر تھا، مولا نے فوراً اسے دے دیا۔ اب اس کے بعد جب مولا کائنات گھر پہ آئے، اور جب شہزادی نے سوال کیا کہ اے ابو الحسن کیا لائے، تو مولا نے بتا دیا۔ اب جیسے ہی بتایا، شہزادی نے پروردگار کا شکر بجا لایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر موقع پہ اور اس طریقے سے آپ نے کیا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شہزادی نے شکر بجا لایا۔ اب اس کے بعد مولا علی فوراً مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ نماز پڑھیں، اور جیسے ہی مسجد کی طرف جا رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا ملا۔ اس نے کہا کہ مولا یہ اونٹ ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا ہمارے پاس تو اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے بیچ دیا، آپ لے لیجئے اور بعد میں آپ پیسہ دیجئے گا۔ امام نے کہا کتنے میں؟ کہا کہ 60,000 درہم، آپ لے لیجئے، بعد میں پیسہ دیجئے گا، ہم نے بیچ دیا آپ کو۔ تو مولا علی نے اس اونٹ کو لیا، اور وہ اونٹ لینے کے بعد آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، ایک شخص اور ملا۔ اس نے کہا کہ اس اونٹ کو آپ بیچیں گے، فروخت کریں گے؟ امام نے کہا ہاں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کتنے میں لوگے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے 1020 درہم میں ہم لیں گے، 120,000 درہم میں، ڈبل 60 کا 1020 درہم۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے درہم دیا، مولا نے درہم لے لیا۔ آگے بڑھے، وہ شخص تھا 19 اسے دے دیا، اور آدھا اپنے ضروریات کے لیے رکھا۔ اور اس کے بعد اب گھر پہ آئے۔ جب گھر پہ آئے تو مولا کائنات نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو رسول اسلام نے کہا علی آپ کو معلوم ہے کہ بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ کہا علی بیچنے والے جبریل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے۔ آپ نے جو یہ عمل کیا، جو اثار کیا، پروردگار کے نزدیک جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے عوض میں پروردگار نے آپ کو اسی دنیا میں دیا، اور آخرت میں تو بے شمار ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہے اہل بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو سیرت ہے، مولا علی نے جو عمل کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے میدان عمل میں بھی ہوں۔ جس طریقے سے زبان سے ہم یا علی کہتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہم میدان عمل میں آئیں۔ کہ اس لیے ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ہم جو ہے علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے محب ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اہل بیت مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے فضائل بیان کر سکے۔ اور علی کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ بے شمار جو ہے احادیث ہے، روایات ہیں، آیتیں ہیں۔ بہرحال ابھی 11:30 بجے سے ساتھ میں دعائے جوشن کبیر اب پڑھیں گے، جوشن کبیر
لہذا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے تفصیل میں جائیں، لہذا مختصر کرتے ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے معجزات، ان کے اختیارات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، لوگ ایمان لائے۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر جب جا رہے تھے تو ایک مقام پہ لشکر رکا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو اب لوگوں نے تلاش کیا، پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، دور ایک راہب کا گھر تھا، لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جو یہاں پہ رہتے ہیں بس اتنا ہی پانی ہے کہ ہم اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، پانی تو ملے گا لیکن جو ہے بہت دور ہے۔ لوگوں نے کہا پھر وہاں چلتے ہیں۔ مولا علی نے روکا، کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حکم دیا، اشارہ کیا کہ یہاں پہ جو ہے زمین کھودی جائے۔ اب جو ہے زمین کھودنا شروع کیا، ایک بہت بڑا پتھر نکلا۔ اب جب پتھر نکلا ہٹانا ممکن نہیں تھا، کہا مولا یہ کیا کریں، بہت ہم نے زحمت کی، محنت کیا، لیکن جو ہے بہت بڑا ایک پتھر نکل آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے صرف جو ہے انگلی کو بڑھایا اور پتھر کو ہلایا، پتھر اکھڑ گیا۔ بہترین پانی، ٹھنڈا پانی، چشمہ جاری ہے۔ مولا نے کہا پیو اور ذخیرہ بھی کرو۔ اب جو ہے وہ راہب جو ہے وہ بلندی سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد مولا کے ہاتھوں کو چومنے لگا، قدموں کو چومنے لگا، کہا کہ پہلے جو ہے آپ کلمہ پڑھائیے، ہم جو ہے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مولا نے کلمے کی تعلیم دی اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا، مولا علی نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے دیگر بزرگ علماء جو ہے یہاں پہ رہتے تھے اور گزر گئے، اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے ذکر کیا کہ دیکھو اس جگہ پہ پانی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، صرف جو ہے یا تو رسول کو معلوم ہے یا رسول کے جانشین کو معلوم ہے، اس کے وصی کو معلوم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ جو ہے رسول یا اس کے جانشین ہیں، اور آپ جو ہے برحق جانشین ہیں۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب مولا علی جو ہے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے، ہر منزل پہ، ہر موقع پہ اللہ نے ہمارے کمالات اور فضائل کا ذکر کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہی مولا کائنات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا علی کو شہید کیا گیا۔ آج کی شب قیامت کی شب ہے، آج کی شب ایسی شب ہے کہ آج کی شب زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، حسن اور حسین یتیم ہو گئے۔ جنگ نہروان کے موقع پہ فتح کے بعد جب اعلان کے لیے مولا نے کہا، ابن ملجم نے کہا کہ ہم کوفے میں اعلان کریں گے، تو مولا علی نے جو ہے اسے سواری بھی دیا، لباس بھی دیا، تلوار بھی دی، کہا کہ جاؤ کوفے میں اعلان کرنے کے لیے۔ جب یہ آیا کوفے میں وارد ہوا، یہاں تک کہ قطام پہ نظر پڑی، یہ بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کی نظر پڑی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں فطور آنے لگے۔ اس نے بھی دیکھا، اسے گھر پہ بلایا اور آب و طعام کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ ابن ملجم نے بھی دیکھا کہ بہترین موقع ہے، اب جو ہے شادی کی پیشکش ہوئی، تو قطامہ نے کہا کہ ہاں دیکھو ہم راضی ہیں، مہر اور اس کے علاوہ جو ہے ناچنے والی 3000 درہم، اور ایک شرط ہے وہ علی کا قتل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی موت قریب تھی، وہ آمادہ ہو گیا۔ پہلے تو ایک لمحے کے لیے رکا، سوچ رہا تھا، لیکن اب وہ آمادہ ہو گیا، اس کے حسن میں گرفتار تھا، آمادہ ہو گیا۔ اب آیا، اور آنے کے بعد لبیب کو ساتھ میں لیا، وردہ کو ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد جو ہے منصوبہ بنانے لگے، اور ادھر قطامہ نے جو ہے نا وردہ کو آمادہ کر دیا۔
ادھر ابن ملجم نے لبیب کو آمادہ کیا، یہ تینوں افراد جو ہے یہ آمادہ ہو گئے اور منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کس طریقے سے علی کو قتل کیا جائے، اور یہاں تک کہ پھر یہ تینوں افراد قطامہ کے پاس آئے، اور دیکھیں ایسے موقع پہ یہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ بھی ایک المیہ ہے، اور آئے اور آنے کے بعد جو ہے بتایا کہ ہم نے جو ہے منصوبہ بنا لیا ہے، ہم نے جو ہے یہ ارادہ بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ کون سا موقع بہتر ہوگا، تو کہا کہ دیکھو 19 شہر کے وقت، اس لیے کہ اس وقت جو ہے علی تنہا جاتے ہیں اور لوگ جو ہے گھر سے باہر بھی نہیں رہتے ہیں، سناٹا بھی رہتا ہے، اور یہ جو ہے بہترین وقت ہوگا کہ یہ سحر کے وقت مسجد میں جاتے ہیں اور تم جو ہے انہیں قتل کر دینا۔ تلوار کو سائیکل کر کے یہ آمادہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تلوار اثر کرے، یا ان کی ہیبت کی وجہ سے، علی کی ہیبت کی وجہ سے ہے نا تمہارے ہاتھ کانپنے لگے، ریشہ پیدا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے تلوار اثر کرے یا نہ کرے، لہذا جو ہے زہر ہے نا، زہر سے سائیکل کر لو۔ خود قطامہ نے بھی زہر سے سائیکل کیا کہ اگر تلوار اثر کرے یا نہ کرے لیکن زہر اثر کرے گا۔ ہاں عزیزان محترم، مولا علی کو معلوم تھا، بارہا مولا علی جو ہے خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ یہی ابن ملجم ہے کہ جب کہہ رہا تھا لوگ اسیر کر کے مولا کے پاس لائے تو کہا کہ چھوڑ دو، کہ اب تک کوئی جرم نہ کرے اس سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ یہی ملعون ہے کہ جو چیخ کر چلا کر کہہ رہا تھا جب خطبے کے دوران کہ ہم علی کو قتل کریں گے، اور لوگ اسیر کر کے لائے تو مولا علی نے کہا کہ اسے آزاد کر دو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور اس وقت بھی لوگوں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے تو پھر اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا نے کہا کہ جب تک کوئی قتل نہ کرے اسے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں عزیزان محترم، یہی ملعون ہے کہ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا، شب 19 ماہ رمضان، کہ مولا علی جناب ام کلثوم کے گھر روزہ افطار کے لیے حاضر ہوئے۔ شہزادی نے جو کی خشک روٹی، 2 روٹیاں اور دودھ اور نمک حاضر کیا۔ مولا علی رونے لگے۔ مولا نے کہا بیٹی کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ علی ایک وقت میں 2 غذا استعمال کرے، لہٰذا دودھ کو ہٹا لو۔ مولا کائنات نے خشک روٹی اور نمک سے روزہ افطار کیا۔ اے عزادارو، روزہ افطار کرنے کے بعد مولا علی چند لمحے کے لیے استراحت کے لیے سوئے، پھر نیند سے بیدار ہوئے۔ کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں۔ ام کلثوم نے سوال کیا، کہا کہ بابا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ بابا ایسی حالت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا کہ بیٹی ہم نے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا ہے، رسول اسلام آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے علی جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہاں عزادارو، مولا علی جب مسجد میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے، شہزادی ام کلثوم نے روکا، کہا کہ بابا آج مسجد میں نہ جائیے، آج آپ یہیں نماز پڑھیے۔ لیکن مولا نے دلاسا دیا، اور دلاسا دینے کے بعد اب مولا علی مسجد کوفہ میں آئے۔ آنے کے بعد مولا نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد گلدستہ اذان سے نیچے اترے، اس ملعون کو بیدار کیا، کہا کہ تم نے جو ارادہ کیا ہے، تیرا جو مقصد ہے ہمیں معلوم ہے۔ اے عزادارو، اس کے بعد مولا علی مصلی عبادت پہ آئے۔ وہ ملعون ابن ملجم وہ ستون کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ اب مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی سجدہ اولا سے سر اٹھایا،
ابن ملجم نے تلوار سے ایسا وار کیا، مولا علی مصلی عبادت پہ تڑپنے لگے، کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ۔ جبریل کی ندا آئی، قد قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل کر دیے گئے۔ یہ آزادارو، شہزادی زینب ام کلثوم نے سنا، سر پیٹنے لگی، واہ بتا واہ سیدہ۔ امام حسن سے کہا بھیا حسن میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ یہ آزادارو، امام حسن اور حسین مسجد میں آئے، کیا منظر دیکھا، باپ مصلی عبادت پہ تڑپ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا اے علی جلد ہمیں گھر لے چلو۔ اے آزادارو، ایک کلین میں مولا علی کو لے کر چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے، مولا کائنات نے کہا اے بیٹا حسن اب ہمیں جو ہے کلین سے جدا کرو، ہم تمہارے سہارے جو ہے بیت الشرف میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اگر اس طریقے سے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اے آزادارو، مولا کائنات جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے، بیٹیوں پہ نظر پڑی، مولا کائنات رونے لگے۔ اور دوسرا فقرہ جو مولا نے کہا تھا اے حسن ان صحابیوں کو واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا علی یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ابھی غیرت ہے، لیکن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی۔ ہاں آزادارو، مولا کائنات زندگی اور موت کے درمیان کروٹیں بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا۔ بس آخری فقرہ کہ جب جرار نے کہا کہ جلدی جلدی وصیتیں کر دیجئے، یہ آزادارو مولا کائنات نے وصیتیں کی، اور یہاں تک کہ آخر میں جب جرار نے یہ کہا کہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے۔ ہاں آزادارو، یہ فقرہ جرار نے امام حسن سے کہا، پورے کوفے میں آواز پھیل گئی، یتیم بچے اپنے غذا کا حصہ، اپنا حصہ دودھ لے کر در علی پہ حاضر ہو گئے۔ جب مولا کائنات نے دیکھا، یہ منظر سنا، مولا علی رونے لگے۔ ہائے رے علی کی بے بسی، وہ علی جو یتیموں کو کھلایا کرتا تھا، آج یتیم دوبارہ یتیم ہو گئے، جو محتاج تھے دوبارہ محتاج ہو گئے، جو بیوائیں تھی ان کا سہارا نہ رہا، کائنات کا امام نہ رہا، کوفے کا امام نہ رہا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم